چونکہ مجھے اور بھی ظاہر سے ریلیٹڈ ایشو کور کرنے، تھوڑی دیر پہلے میں شیخ وقاص اکرم سے بات کر رہی تھی، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آئینی ترمیم جو حکومت لا رہی ہے تو ہم احتجاج کر رہے ہیں. کتنا میٹر کرتی ہے یہ احتجاج، کتنا روک پائے گی؟ اور حکومت کی جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جلد بازی، مولانا صاحب کے پاس پہنچے، کون سکسیسفل ہوگا اس میں، روکنے میں یا ترمیم لانے میں؟ دیکھیں حکومت کی پوری کوشش ہے، پر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ آئینی ترمیم ہے کیا، وہ اتنی سیکرٹ کیوں ہے، وہ کون سا ایسا کیمیائی فارمولا ہے، جوہری فارمولا ہے کہ جو کسی کو بھی نہیں پتا، مطلب کہ مزمل سہروردی صاحب جیسے دانشوروں کو بھی نہیں پتا کہ اس آئینی ترمیم میں کیا ہے. کم از کم ان کو بتایا جائے تاکہ یہ قوم کی رہنمائی فرمائیں کہ اس آئینی ترمیم کے اندر کیا ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آئینی عدالت سب سے پہلے بنانی ہے، اور یہ بھی خبر آئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اب اس میں وہ میٹر نہیں کرتے یا پھر ان کا نام نہیں ہے. لیکن کل ہی میری ایک حکومتی شخصیت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پلان ہے سب سے پہلے پلان یہی ہے کہ ہم نے آئینی عدالت بنانی ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام ابھی بھی ڈسکشنز میں شامل ہے. تو ابھی تک کوئی انکار نہیں ہوا باقاعدہ طور پہ، اور ابھی تک کوئی اقرار بھی نہیں ہوا کہ کس کو بنایا جائے گا، لیکن یہ ساری ڈسکشنز چل رہی ہیں. مزمل صاحب آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے جو اتھر نے بات کہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ پہنچی ہے، جلدی کیا ہے حکومت کو؟ میرے خیال میں اے پی سی ہو رہی ہے فلسطین کے اوپر، اس میں مولانا کو انوائٹ کرنے کے لیے گئے ہیں، جو بلاول نے اور جماعت اسلامی اور سارے مل کے کر رہے ہیں، اس کا انویٹیشن دینے گئے ہیں. آپ ہر چیز کو اتنا شکوک و شبہات سے نہ دیکھا کریں، اس میں سب پارٹیوں کو انویٹیشن دیا جا رہا ہے، تو مولانا کو بھی دیا گیا اس کا انویٹیشن، 7 تاریخ کو وہ ہو رہی ہے. تو اس کے انویٹیشن کے لیے پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کا مشترکہ وفد ملا ہے. باقی جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے، دیکھیں ترمیم میں نہ کسی خاص شخص کا لفظ نام لکھا جا سکتا ہے، نہ کسی خاص شخص کا نام نکالا جا سکتا ہے. اس کے آئینی عدالت بنے گی، اس کے چیف جسٹس کو مقرر کرنے کا ایک طریقہ کار مقرر کیا جائے گا کہ وہ کیسے مقرر ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس طریقہ کار کے اوپر جو بھی پورا اترتا ہوگا اس کرائیٹیریا پر وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوگا. اب یہ تو نہیں لکھا جا سکتا اطہر کاظمی کی خواہش کے مطابق کہ جو بھی آئینی عدالت بنے گی اس کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں بنایا جائے گا. کیا آئینی ترمیم ایسی ہو سکتی ہے؟ آئینی ترمیم یہی ہوگی کہ اس کا ایک چیف جسٹس ہوگا جس کو پارلیمانی کمیشن یا جوڈیشل کمیشن اس کا چیف جسٹس نامزد کریں گے. وہ پارلیمانی کمیشن میں اب جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے وہ اس میں دیکھا جائے گا کہ کیسے ہونا ہے. مجھے نہیں لگتا یہ پرسنل سپیسیفک آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں. آئینی ترامیم ایک براڈ سپیکٹرم میں ہوتی ہیں، لیکن آج جو مولانا کی ملاقات ہے میرے خیال میں وہ اس کو شیئر کر دیں، مسودہ کو شیئر کر دیں، بتا دیں، کیونکہ اس کو لے کے اتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آپ نے دوسری دفعہ پوچھا کہ آج کی ملاقات فائنل ہوگا تو شیئر کریں گے نا. ابھی تو سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو رہا. کچھ ترامیم مولانا سجیسٹ کرتے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی سجیسٹ کرتی ہے، کچھ ایم کیو ایم سجیسٹ کرتی ہے. جب بڑی سیاسی جماعتیں کسی ایک پیج پر ایک مسودے پر آ جائیں گی تو وہ مسودہ سب کے سامنے آ جائے گا. ابھی تو کوئی مسودہ ایگزسٹ نہیں کرتا، خیالات ایگزسٹ کرتے ہیں، تھاٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. جی مزمل صاحب بتا رہے ہیں نا کہ آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو آج مولانا کی کمیٹی نکلی تھی، ان لوگوں نے کمیٹی ڈالی تھی، وہ کمیٹی دینے گئے تھے. فلسطین کے اوپر جو کانفرنس وہی نا، وہ کمیٹی بھی نکلی، انہوں نے وہ نہیں بتایا کہ کمیٹی ڈال دی ان سب نے، تو وہ کمیٹی دینے گئے تھے. مطلب اب دیکھیں اس سے زیادہ آپ آج کل کے دور میں عوام کے شعور کی توہین نہیں کر سکتے. یہ جس طریقے سے آدھی رات کو جا کے انہوں نے وہاں پہ ترمیم پاس کروانے کی کوشش کی، جس طریقے سے سنڈے کے روز یہ کروانا چاہتے تھے ووٹنگ، پوری قوم کو پتا ہے. اور ابھی تک آئینی ترمیم کا مسودہ کسی کے سامنے نہیں آیا کہ وہ جو فائنل اس کی کیا شکل ہوگی. اور حکومت کی کوشش ہے کہ ایس سی او سمٹ سے پہلے ہر حالت میں اس کو منظور کروایا جائے. پرسن سپیسیفک اگر حکومت کر سکتی ہوتی، آئین میں کوئی نام ڈلوا سکتی ہوتی، تو یقین کیجئے کہ ان لوگوں نے آئین میں تجزیہ کاروں اور صحافیوں کے نام بھی ڈال دینے تھے کہ یہی مستند صحافی ہیں، اور اس میں میرے بھائی مزمل سہروردی صاحب کا بھی نام ہونا تھا. پر انفارچونیٹلی وہ ایسا کر نہیں سکتے. پر جس طرح حالات چل رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ہو جائے گا اس ملک. تو اس میں پھر اگر آپ ٹائم فریم ہمیں بتا رہے ہیں تو پی ٹی آئی تو اپنا احتجاج کیا جاری رکھے گی؟ آج تو ان کی جو پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہوا ہے، جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں تو یہی ہے کہ احتجاج وہ جاری رکھیں گے. لیکن ان کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ان کے صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہے تو ابھی تک ان لوگوں نے ایف آئی آر کیوں نہیں کروائی. ایف آئی آر میں نامزد کریں، بتائیں کہ ان کو کس کے اوپر شک ہے، کس نے اغوا کیا ہے. تو یہ کوشچن بھی بڑا ویلڈ ہے کہ وہ کیوں نہیں ایف آئی آر کروا رہے خیبر پختونخوا. انٹرسٹنگ پوائنٹ.